अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में कोविड की दूसरी लहर का असर जारी। 8,000 से जायद नए पॉजिटिव केसेस का इंदराज। 1 लाख से जायद कोरोना टेस्ट किए गए। आवाम से एहतियाती इक़दामात पर अमल पैरा होने की हुकूमत ने की अपील। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का आगाज़। SIO यूनिट्स के जरिए मुल्क भर में कोविड मरीजों को तिबी इमदाद की फराहमी में ताउन का ऐलान। अप्रैल 27 से मई 31 तक स्कूल्स और कॉलेजेस को तातीलात का ऐलान। वज़ीर आला KCR की हिदायत पर रियासती वज़ीर तालीम का ऐलान। कोविड की दूसरी लहर ने मुल्क को हिला कर रख दिया। कोरोना से जंग में जीत एक बार फिर आवाम की होगी। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम से खिताब। अब खबरें तफसील से। कोविड की दूसरी लहर का असर रियासत तेलंगाना में अब भी जारी है। इतवार को महकमे सेहत की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 8,126 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 38 अफराद इस वबा का शिकार होते हुए फौत हुए हैं। वाज़ेह है कि पिछले 24 घंटों में महकमे सेहत ने 1,08,602 कोविड टेस्ट अंजाम दिए थे, जिनके मनजुमला 8,000 से ज़ायद नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। GHMC हदूद के अलावा मेडशल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी में जुमला पॉजिटिव केसेस की तादाद 2,500 रही। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस के लिए 27 अप्रैल से 31 मई तक तातीलात का ऐलान कर दिया है। रियासती वज़ीर तालीम P. सबीता इंदिरा रेड्डी ने वज़ीर आला की हिदायत के बाद इस सिलसिले में एलामिया जारी किया। सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला KCR ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हमरा गौर खोज के बाद मज़कूरा फैसला लिया है। रियासती वज़ीर ने बताया कि 31 मई की तातीलात के बाद 1 जून को स्कूल्स और कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी का इन्हिसार कोविड वबा की सूरत हाल पर होगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि मौजूदा तालीमी साल के लिए 26 अप्रैल आखिरी दिन होगा। उन्होंने बताया कि जारिया साल भी हुकूमत ने 10वीं जमात के तकरीबन 5,21,392 तलबा को कामयाब करार दिया है, जबकि यकुम ता 9वीं जमात के तकरीबन 53,79,388 तलबा को प्रमोट कर दिया गया है। कोविड की दूसरी वबा के चलते पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वाज़ेह है कि रियासत आंध्र प्रदेश में यौमिया मुस्बत केसेस की तादाद 11,000 से तजावीज़ कर गई है, जिसके बाद हुकूमत ने सख्त इक़दामात अपनाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी इस सिलसिले में मुसलसिल जायज़ इजलास मुनक़िद करते हुए कोविड से पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर ने मुल्क को हिला कर रख दिया है, ताहम मुल्क इस बहरान से भी बहुत जल्द बाहर आएगा। हर माह रेडियो पर मन की बात के ज़रिए मोदी अपनी आवाम से खिताब करते हैं और इतवार को अपने खिताब में उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कोविड की जंग में सबसे आगे रहने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर वर्कर्स से प्रोग्राम के दौरान बात की, जिन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द आवाम इस बहरान से बाहर आएगी।
مودی نے اپنے آدھے گھنٹے کے خطاب میں اس توقع کا اظہار کیا کہ ملک ایک بار پھر کووڈ کو شکست دے گا اور اس جنگ میں جیتنا حکومت کی اولین ترجیح بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں ایک جانب عوام کی بڑی تعداد اس سے متاثر ہو رہی ہے، وہیں دوسری جانب بڑی تعداد میں لوگ روبہ صحت بھی ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے دیش واسیوں، نمسکار۔ آج آپ سے من کی بات ایک ایسے سمے کر رہا ہوں جب کورونا ہم سبھی کے دھیریہ، ہم سبھی کے دکھ برداشت کرنے کی سیما کی پریکشا لے رہا ہے۔ بہت سے اپنے ہمیں اسمے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کورونا کی پہلی ویو کا سفلتا پوروک مقابلہ کرنے کے بعد دیش حوصلے سے بھرا ہوا تھا، آتم وشواس سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس طوفان نے دیش کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ ساتھیوں، بیتے دنوں اس سنکٹ سے نپٹنے کے لیے میری الگ الگ سیکٹرز کے ایکسپرٹس کے ساتھ، وشیشجঞوں کے ساتھ لمبی چرچا ہوئی ہے۔ ہماری فارما انڈسٹری کے لوگ ہوں، ویکسین مینوفیکچررز ہوں، آکسیجن کے پروڈکشن سے جڑے لوگ ہوں، یا پھر میڈیکل فیلڈ کے جانکار، انہوں نے اپنے مہتوپورن سجھاؤ سرکار کو دیے ہیں۔ اس سمے ہمیں اس لڑائی کو جیتنے کے لیے ایکسپرٹس اور ویگیانک صلاح کو پراتھمکتا دینی ہے۔ راجیہ سرکار کے پریتنوں کو آگے بڑھانے میں بھارت سرکار پوری شکتی سے جٹی ہوئی ہے۔ راجیہ سرکاریں بھی اپنا دائتو نبھانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ ساتھیوں، کورونا کے خلاف اس سمے بہت بڑی لڑائی دیش کے ڈاکٹر اور ہیلتھ ورکرز لڑ رہے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں انہیں اس بیماری کو لے کر ہر طرح کے انوبھو بھی ہوئے ہیں۔ ساتھیوں، میں آپ سب سے آگرہ کرتا ہوں، آپ کو اگر کوئی بھی جانکاری چاہیے ہو، کوئی اور آشنکا ہو، تو صحیح سورس سے ہی جانکاری لیں۔ آپ کے جو فیملی ڈاکٹر ہو، آس پاس کے جو ڈاکٹرز ہوں، آپ ان سے فون سے سمپرک کر کے صلاح لیجئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے ڈاکٹر خود بھی یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ کئی ڈاکٹرز سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جانکاری دے رہے ہیں، فون پر، واٹس ایپ پر بھی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں۔ کئی ہاسپٹل کی ویب سائٹیں ہیں جہاں جانکاریاں بھی اپلبدھ ہیں، اور وہاں آپ ڈاکٹر سے پرامرش بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بہت سراہنیہ ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے SIO کے توسط سے ملک بھر میں کووڈ ریلیف ٹاسک فورس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے تحت امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی اور SIO قومی صدر سلمان احمد نے کووڈ ریلیف ٹاسک فورس کا افتتاح انجام دیا۔ مذکورہ ٹاسک فورس ہر شہر اور ہر علاقے میں SIO یونٹس کے ذریعے کام کرے گی اور کووڈ سے متاثرہ مریضوں کو آکسیجن سپلائی، پلازما، ہاسپٹل بیڈز کے علاوہ دواؤں کی فراہمی کو یقینی بنانے میں تعاون پیش کرے گی۔ اس سلسلے میں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، کووڈ کی وبا کے شکار افراد اور ان کے اہل خاندان کی مدد کے لیے جماعت اسلامی ہند نے ایک 8 نکاتی پروگرام تشکیل دیا ہے، اور پورے ملک میں ہمارے حلقے اور یونٹیں اس پروگرام پر عمل آوری کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ اس پروگرام کا ایک اہم جز ریسورس آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ گائیڈنس سینٹر ہے، جو SIO اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے زیر انتظام چلے گا۔
آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریضوں کی اچانک بہتات کی وجہ سے ہر جگہ سہولتوں کی شدید قلت ہو گئی ہے. تو ہمارا یہ سینٹر پتہ لگاتا رہے گا کہ کہاں آکسیجن دستیاب ہے، کہاں ہاسپٹل بیڈ موجود ہے، کہاں کون سی دوا اور انجیکشن میسر ہے، اور کون پلازما ڈونیٹ کر سکتا ہے، اور یہ معلومات جمع کر کے ان معلومات کے ذریعے ضرورت مند مریضوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. اس کے لیے یہاں مرکز جماعت میں 24 گھنٹے کا کال سینٹر اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے رہنمائی کا انتظام رہے گا، اور ملک کے مختلف اہم شہروں میں اس کے ذیلی مراکز سب سینٹرز قائم کیے جائیں گے. تو میری ایس آئی او کے شاہین صفت نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ اس کام میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرنے کے لیے آگے آئیں. ایسے نوجوان جن کو کال سینٹر، بی پی او وغیرہ کا تجربہ ہے، یا آئی ٹی سے متعلق مختلف کاموں کا تجربہ ہے، یا میڈیکل یا فارمیسی کا تجربہ ہے، ان کی خاص طور پر ضرورت درپیش ہوگی. اور اس کے علاوہ سارے پڑھے لکھے نوجوان وہ بھی اس کے لیے آگے آ سکتے ہیں. ایس آئی او کے نوجوانوں نے اپنی روشن تاریخ میں ہر چیلنجنگ مرحلے میں اپنے عزم و حوصلے سے، اپنی قوت عمل سے اور اپنی صلاحیتوں سے ملک و ملت کی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اپنی اس درخشاں تاریخ کے تسلسل میں اس دفعہ بھی آپ ایسا کردار ادا کریں گے جس پر تاریخ ناز کر سکے گی انشاءاللہ. جماعت کے عمرہ حلقہ، نظمائے ضلع، عمرہ مقامی اور جماعت اور اس کے تمام اداروں اور تنظیموں سے بھی درخواست ہے کہ دیگر 7 محاذوں پر کام کے ساتھ ساتھ اس محاذ کے لیے بھی آپ ایس آئی او کا تعاون کریں. نوجوان اور متعلق صلاحیت کے حامل افراد اس پروجیکٹ کے لیے فراہم کریں. نوجوانوں کی ہر قدم پر ہمت افزائی فرمائیں، ان کے ہر ممکن تعاون کے لیے آگے آئیں، اور اس منصوبے کو کامیاب بنانے میں اپنا رول بھرپور طریقے سے ادا کریں. اس منصوبے کا ایک اہم جز ضرورت مند مریضوں کو پلازما کی فراہمی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کووڈ کے مرض سے شفا عطا فرمائی ہے، ان کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کے عظیم احسان پر ممنونیت کا اظہار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو قرآن مجید نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں شفا عطا کی ہے، تم دوسرے انسانوں پر احسان کرو اور ان کی شفا کا ذریعہ بنو. تو محترم خوش نصیب دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا کرنے کے ساتھ ایک بڑی عظیم نعمت عطا کی ہے. آپ کے خون کے خطروں میں اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. تو آپ اپنے خون کے چند خطروں سے کسی انسان کی جان بچا کر پوری انسانیت کو بچانے کا شرف و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اپنا پلازما ڈونیٹ کیجئے، اس کام کے لیے پوری خوش دلی سے آگے آئیے. ہمارے ریسورس سینٹرز کے والنٹیئرز آپ کو ضرورت مندوں سے جوڑ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس موذی وبا سے جلد از جلد انسانیت کو نجات عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پوری دنیا خصوصاً ہمارے ملک میں کووڈ کی وبا خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. ایسے حالات میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے
تحریک اسلامی کا فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے آگے آئیں، اور انسانیت کی خدمت کے حوالے سے یقیناً بہت سے کام کیے جا رہے ہیں۔ ان کاموں میں ایک اہم اضافے کے طور پر SIO کی جانب سے SIO کووڈ ریلیف ٹاسک فورس کا قیام کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹاسک فورس انشاءاللہ 1000 سے زائد والنٹیئرز پر مشتمل ہوگی جو 24/7 اس وبا سے مقابلے کے لیے محنت کرے گی۔ اس فورس کا، اس پورے پروجیکٹ کا بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی بہت سی طبی ضروریات پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہوگی، کسی کو پلازما کی ضرورت ہوگی، کسی کو ICU کی ضرورت ہوگی، کسی کو کسی ڈرگز کی ضرورت ہوگی، میڈیسن کی ضرورت ہوگی۔ تو اس پروجیکٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم پیشنٹس کے ذریعے سے، اپنے کال سینٹر کے ذریعے، اپنے ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے سے ان کی ضروریات کو معلوم کریں۔ ہماری دوسری ٹیم ہوگی جو پیرللی اس بات کی کوشش کرے گی، اس آپشنز کو ایکسپلور کرے گی کہ یہ ضروریات کہاں سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ کی ویب سائٹس کو ٹریک کیا جائے گا، الگ الگ ٹریکرز جو ڈیولپ ہوئے ہیں ان کو آبزرو کیا جائے گا، اور راست طور پر گراؤنڈ پر ہماری کام کرنے والی ٹیم بھی ایک مستقل انپٹس ہم کو دیتی رہے گی کہ کس وقت کس جگہ کون سے ریسورسز اویلیبل ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہوئے، ریسورس میپنگ کو اسٹریٹجک انداز میں کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم پیشنٹس تک ضروری معلومات پہنچائیں گے، اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ کسی مرد کی جب طبی ضروریات پیدا ہو رہی ہیں تو وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے پوری ہو جائیں، تاکہ کوئی کیس کرٹیکل کیس نہ بنے اور اموات کو ٹالنے کے سلسلے میں کچھ واضح پیش رفت ہماری جانب سے ہو سکے۔ اس پروجیکٹ کی دیگر بہت سی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس پروجیکٹ کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ہم پلازما ڈونرز رجسٹریشن ڈرائیو چلا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ملک میں وہ تمام لوگ جو کووڈ سے ریکور ہوئے ہیں اور جو پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں، ان کو جوڑا جائے، ان کا نیٹ ورک بنایا جائے، ان کی ٹیم اسٹیبلش کی جائے، اور ان کو ضرورت مند پیشنٹ سے کنیکٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ خود بھی اگر کووڈ سے ریکور ہوئے ہوں، آپ کے پہچان میں جو لوگ ہوں، ان کو بھی آپ ہماری کووڈ ٹاسک فورس سے جوڑیں اور ان کو اس پروجیکٹ کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم انسانوں کی خدمت کر سکیں۔ انشاءاللہ اس ضمن میں ایک کمپلیٹ کووڈ کنٹرول روم مرکز جماعت اسلامی ہند میں SIO کی جانب سے قائم کیا جا رہا ہے۔ بدنگ پیٹ میونسپلٹی حدود کے علاقے گرین کالونی کی عوام ان کی کالونی میں ڈرینج کا بدبودار پانی چھوڑے جانے سے پریشان ہے، اور اس سلسلے میں متعلقہ رکن اسمبلی ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی کے علاوہ بدنگ پیٹ اور جلپلی میونسپلٹی عہدیداروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ مقامی عوام کے مطابق سیتا ریونیو کالونی سے مذکورہ ڈرینیج کا پانی چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گرین کالونی کے مکینوں کو بیماریوں کا خدشہ لاحق ہو چکا ہے۔ सफर करने नहीं आ रहा, सफर करने खराब है, गंदगी में कैसे जाएंगे बोलिए आप। हमें हल निकालिए इसका। आके बल्दियों को बंद कर रहे हैं, बल्दिया वाले देखिए जाने आने कैसा मुतासिर होना पड़ रहा बोल जा मैं जहांगीर का ली तो फोन बहुत परेशानी हो रही है पानी की वजह से। अब तक बारिश का पानी आना था, सब लोग बर्दाश्त कर रहे थे। अब मोहरी का पानी आ रहा, बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोज़ा में बहुत तकलीफ हो रही है हम लोगों को। दवाखाना जाना, सब जाना है, बच्चे गिर जा रहे हैं, औरतें गिर जा रहे हैं, बूढ़े गिर जा रहे हैं। बहुत परेशानी है। आप इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालिए। प्रभाकर रेड्डी कारपोरेटर आके बहुत जुल्म कर रहा था। 2 पुलिस वालों को लाके मर्दों को डरा के धमका के पूरा पानी छोड़ रहा। तो मैं जब मैं यहाँ पे ही थी, मैं जाके सामने जाके मैं नाली मूछने के बाद उन्हें 2 पुलिस वालों को लेके यहाँ से भाग गया। हम लोगों को कुछ नहीं है, वो पानी रुक जाना, हम लोगों को मेन होला इधर आ जाना, बस उतना ही है। CPNR ग्रीन सिटी से पानी जाके ड्रीम सिटी से होते हुए वो बाबानगर के तालाब कंजे गुर्रमचरू तालाब में जो है सो भर रहा था। वहाँ पूरा एम्बैंकमेंट टूट के जो सो पूरा बाबानगर टूट गया था। तो जब ही से मिनिस्टर मैडम सबिता मैडम आके हम लोगों को प्रॉमिस करे कि मेन ड्रेन निकालते बोल के। एक बार नहीं 1000 बार कितने के लोग आए, यहाँ के जो बड़े बड़े लोग आए, इब्राहिम शेखर सर जो के मेयर है, कॉरपोरेटर कम मेयर है उन्होंने,
तो हम जो है सो ये वार्ड जो है सो इब्राहिम शेखर के कॉरपोरेटर के अंडर आते हम, और उन्होंने मेयर भी है उस पर, तो उन्होंने भी बहुत बार आए बट करते बोले कुछ भी नहीं करे। और हम क्या करें, हमारे घर के लेडीज़ बहुत बार गिर गए। नॉर्मल पानी में गिरना अलग है, ये जो है सो लोग ड्रेनेज के पानी में गिर रहे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम बिलखुसूस जैन बरादरी को महावीर जयंती की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में कहा कि महावीर की तालीमात में अमन, सब्र और हकीकत को जानना शामिल है, जिस पर चलकर आवाम नेक मकासद को पूरा कर सकती हैं। माधापुर एसओटी ने गेमिंग हाउस पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर खेले जा रहे रैकेट को बेनकाब किया और 12 अफराद को हिरासत में लिया गया। एसओटी के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 75,690 रुपये नकद रकम के अलावा कार्ड, सेट्स व दीगर अशिया जब्त की गई, जबकि मजीद कार्रवाई की गर्ज से उन्हें चंदानगर पुलिस के हवाले किया गया। नाज़रीन, रबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। रमज़ान मुबारक में भी नौजवानों की जानिब से बाइक रेसिंग और बाइक पर स्टंट्स करने का सिलसिला जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सईदाबाद रोड पर नौजवानों की जानिब से बाइक पर करतबबाजी की जा रही थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आम हो गई। मज़कूरा इलाका सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में आता है। पुलिस से अपील की गई है कि ऐसे नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो अपनी जान जोखम में तो डाल ही रहे हैं, जबकि दूसरों की जान के लिए भी एक ख़तरा बने हुए हैं। पुराने शहर के भी कई इलाकों में इस तरह की हरकतें देखने में आ रही हैं। जब सड़कें सुनसान हो रही हैं तो उस वक्त ऐसी करतबबाजियाँ की जा रही हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में कोविड की दूसरी लहर का असर जारी। 8,000 से जायद नए पॉजिटिव केसेस का इंदराज। 1 लाख से जायद कोरोना टेस्ट किए गए। आवाम से एहतियाती इक़दामात पर अमल पैरा होने की हुकूमत ने की अपील। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का आगाज़। SIO यूनिट्स के जरिए मुल्क भर में कोविड मरीजों को तिबी इमदाद की फराहमी में ताउन का ऐलान। अप्रैल 27 से मई 31 तक स्कूल्स और कॉलेजेस को तातीलात का ऐलान। वज़ीर आला KCR की हिदायत पर रियासती वज़ीर तालीम का ऐलान। कोविड की दूसरी लहर ने मुल्क को हिला कर रख दिया। कोरोना से जंग में जीत एक बार फिर आवाम की होगी। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम से खिताब। नाज़रीन, रबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।